मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे जमा हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा के बारे में। हमारा अक़ीदा, हमारा काज सिर्फ़ और सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से आज की ये तरबियती नशिस्त शुएब शकूर साहब की रिहाइशगाह पर मुनक़िद है। इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं दावत दूंगा हसन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफ़िल का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھ۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، کرے جو گمراہوں کی راہبری، کرے جو گمراہوں کی راہبری، وہ شمع چمنستان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، دلوں کے حکمران آپ ہیں،
हुजूर मेरी जान आप हैं, साहिब कुरान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं, साहिब कुरान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं। और आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 51 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की सैर कराई, जन्नत का नज़ारा कराया, जहन्नम भी दिखाए और मुख्तलिफ हालात दिखाए, तो शायर उस मंज़र को उस शेर के अंदर पेश कर रहा है। तवज्जो से सिमात फरमाए कि शबे में राज अर्श पे, शबे में राज अर्श पे, शबे में राज अर्श पे, खुसूसी मेहमान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं, साहिब कुरान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं। मैं अरशद एक बंदे फकीर, मैं अरशद एक बंदे फकीर, मेरी तो कुल जहान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं, साहिब कुरान आप हैं। हुजूर मेरी जान आप हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर तिलावत फरमाई मौलाना हसन साहब ने। अल्लाह तबारक व ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। और उसके बाद बहुत ही अच्छा नातिया कलाम आपके सामने पेश किया। तो आप हज़रात की तवज्जो जो है वो हमें चाहिए। आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर अपने बैठे होने का सबूत दें। जब यहाँ पर हज़रात ये तिलावत हुई और इसके बाद जैसे नात पढ़ी भाई ने, तो आप लोगों को जो शेर अच्छा लगता है उसके ऊपर दिल से जो है सुभान अल्लाह कहें। और सुभान अल्लाह कहने से जो है अल्लाह पाक हमें हर वक्त नेकियां देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई ज़ोर भी नहीं लगता और आजकल पेट्रोल भी नहीं लगता, सिर्फ़ और सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है। इसके बड़े ही बहुत ही ज़्यादा जो है फ़वाइद हैं। तो अब एक बार दोबारा मैं मुल्तमिस हूँगा, हमारे एक नन्हे सना खान यहाँ पर मौजूद हैं, सिकलैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के क़लूब को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से मुनव्वर करें। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। घर जगह में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे।
जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दब दबा दुनिया में ही रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा फन ओदा तेरा कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था। लहलहाते खेत होंगे सब फना, खुशनुमा बागात को है कब बका। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होंगे मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। कर ले तो रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। या खुदा है इल्तिजा तार की, सुन्नते अपनाए सब सरकार की। या इलाही ग़ज़वाए शाहे उमंग, हश्र में आतार का रखना भरम। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम सिकलैन साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इन्होंने नात पढ़ी। हमें अपनी रोज़मर्रा की जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हमारे मामूलात हैं, इस नात के अंदर उसी चीज़ का ज़िक्र हो रहा था कि बंदे क्या बनेगा तेरा, तू सोच रख आखिरत की। इस दौर के अंदर हर आदमी जो है वो नफ्सा नफ्सी में पड़ा हुआ है और आखिरत जो है उसे भूल चुकी है। हमें अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करनी चाहिए और अपने रोज़मर्रा के मामूलात पे जो है तवज्जो करनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना वक्त जो है इसे कीमती बनाएं और अल्लाह ताला की इबादत में इसे लगाएं। एक बार दोबारा मैं मुल्तमिस हूँ हमारे यूनिट के नात खान मोहतरम कारी राशिद सिराजी साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हज़रात को
नात शरीफ सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि जिंदगी ज़मीन के सीने पे रह गई, जिंदगी ज़मीन के सीने पे रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। जिंदगी ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। और फूलों का रंग हजरत यूसुफ को मिल गया, और खुशबू मुस्तफ़ा के पसीने में रह गई, और खुशबू मुस्तफ़ा के पसीने में रह गई। मदीने के खूबसूरत नज़ारों से प्यार है, मदीने के खूबसूरत नज़ारों से प्यार है, फूलों से है मोहब्बत तो गारों से प्यार है। और अब उस्मानो हैदर कहो खुदा, हाकिम मुझे तो बाखुदा चारों से प्यार है, हाकिम मुझे तो बाखुदा चारों तक होवे। मेरे आका दी नजर च जचदा नहीं ते कुत्ते भौंक दे रहन हजार यारो, ओ कदी शान नबी दा घटदा नहीं, ओ कदी घटदा नहीं। फिर शायर ने की मंजर अगे पेश किया, कहता ताहा दी शान वाले अरशां ते जान वाले, अल्लाह भी दरूद कले शान तेरी बल्ले 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 बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले। अल्लाह भी दरूद कले दुश्मना दे पैरा थले, वैरियां दे पैरा थले, चादरा बछाण वाले अरशां ते जान वाले था दी शान वाले अरशां ते जान वाले। सोने जगते होए करोड़ों आका सब तेरे तो थले, सोने जगते होए करोड़ों आका सब तेरे तो थले, तेरी सारे सोनिया विचों हो गई बल्ले बल्ले, तेरी सारी सोनिया विचों हो गई बल्ले बल्ले। सीराज मुहब्बतां दा, सीराज मुहब्बतां दा, ओ किवें गया सी अरशां ते जान वाला, हुण अकल नू कीए दखल
चल लोको जिबरील सी सद ले जान वाला फर्श ते चादर तान के सुता नूर प्या चसे तलिया फर्श ते चादर तान के सुता नूर प्या चसे तलिया ओ जिस दी खातिर सजिया होया अरश बरी दियां गलियां शान तेरी बल्ले 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 शान तेरी बल्ले बल्ले अल्लाह भी दरूद कले दुश्मना दे पैरां थले बैरियां दे पैरां थले चादरा बछाण वाले वाले ताहा दी शान वाले हर शांते जान वाले आका किड्डा सोना नाम तेरा आका किड्डा सोना नाम तेरा किड्डा सोना नाम तेरा ऊंचाए मकाम तेरा ऊंचाए मकाम तेरा सच्चाए कलाम तेरा आका सच्चाए कलाम तेरा ऐता सुनान वाले हर शांते जान वाले ताहा दी शान वाले हर शांते जान वाले शान तेरी बल्ले 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 शान तेरी बल्ले बल्ले अल्लाह भी दरूद कले दुश्मना दे पैरां थले बैरियां दे पैरां थले चादरा बछाण वाले हर शांते जान वाले सिद्दीक आका यार तेरा सिद्दीक आका यार तेरा बड़ा वफादार तेरा बड़ा वफादार तेरा सोहना गम खार तेरा सोहना गम खार तेरा रोज़ च सुलान वाले हर शांते जान वाले था दी शान वाले हर शांते जान वाले आका तज़किर ने आम तेरे आका तज़किर ने आम तेरे हुंदे सुबह शाम तेरे तज़किर ने आम तेरे हुंदे सुबह शाम तेरे बादशाह गुलाम तेरे आका बादशाह गुलाम तेरे बकरियां चराण वाले बकरियां चराण वाले अरशांते जान वाले ताहा अरशांते जान वाले ताहा दीशान वाले अरशांते जान वाले दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा मोबाइल खराब हो गया ये बच्चे आप ही इधर उधर से उठ के आना चाहिए ये जगह है बारिश उनके लिए मैं जिंदा रहूँगा उनके लिए मर जाऊँगा जो भी नबी का आशिक है वो मिल के मेरे साथ कहेगा उनके लिए मैं जिंदा रहूँगा उनके लिए मर जाऊँगा उनके लिए मैं जिंदा रहूँगा उनके लिए जाऊँगा उन
ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، زور لگا لے تو اے دنیا۔ ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، اے میرے پیارے کملی والے، اے میرے پیارے کملی والے، میں تیرے گن گاؤں گا، اے میرے پیارے کملی والے، گن گاؤں گا۔ موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے گئے آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے گئے آنکھوں میں، یہ آنسو میں روزائے اطہر، یہ آنسو میں روزائے اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میں روزائے اطہر پر جا کر برساؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ، میں تیرا ہی کہلاتا ہوں آقا، میں تیرا ہی کہلاتا ہوں، تیرا ہی کہلاؤں گا، میں تیرا ہی کہلاتا ہوں آقا، تیرا ہی کہلاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، آقا تیرے دشمن کو زندہ دیکھوں یہ مجھ میں برداشت نہیں، کو زندہ دیکھو یہ مجھ میں برداشت نہیں، آج و تخت ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد، برداشت نہیں، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو، یا میں خود مٹ جاؤں گا،
ہی اچھے انداز میں انہوں نے مدح سرائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں اور سوز پیدا کرے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ ایک چھوٹی سی تربیتی نشست ہے اور ایسی ہی مختلف نشستیں پہلے بھی یہاں پر منعقد ہو چکی ہیں، جس کی غرض و غایت اور مقصد صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اب میں مزید وقت کو شارٹ کر کے دعوت دیتا ہوں محترم شیخ عبداللہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جی شیخ عبداللہ صاحب۔ سب اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر پلایا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اکثر علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے اس علاقہ کے اندر رانا شکور صاحب کی رہائش گاہ پر صوفی رمضان صاحب کی زیر سرپرستی ختم نبوت کے حوالے سے یہ تربیتی نشست انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس تربیتی نشست میں استاد العلماء، استاد ذی وقار مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو فرمانی تھی، لیکن گزشتہ 3 دن سے آپ میں سے اکثر جو کارکنان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی صحت کافی خراب ہے، بخار ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی، آج ایک جگہ پر بیان تھا، وہاں پر چلے گئے تو وہاں سے واپسی پر صحت زیادہ خراب ہو گئی، کھانسی ہے، بخار ہے، اتر نہیں رہا۔ تو مجھے حکم ہوا میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں صرف 3 یا 2 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔
बशर्ते कि आपकी तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ हो। बात करने का मज़ा तब आता है जब सामने वाला आपकी बात सुन रहा हो। अगर मैं अपने बुज़ुर्ग शकूर साहब से बात करूं, ये मेरे से बात करें और मैं इनकी बात तवज्जो से ना सुनूं, तो फिर ये अगली बात नहीं करेंगे कि यार ये तो बात तवज्जो से सुनता नहीं। ठीक है, तो आप मुझे मेहमान समझ लीजिए, भाई समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, तो इतना हक़ तो मेरा है कि मेरी बात इंशाल्लाह तवज्जो से सुनी जाएगी। आप अहबाब जो इस तरफ तशरीफ़ फरमा है ज़रा इधर आ जाएं ताकि आपकी ज़ियारत हो और उस ज़ियारत का सवाब हमें भी मिल जाए। इधर इस साइड पे दाईं तरफ मेरी तशरीफ़ ले आए ज़रा। खिताबात उलमा फरमाते हैं, मैं सिर्फ बातें करना चाहूँगा, थोड़ा सा हिम्मत फरमा लें। आ जाए, उधर सर्दी ज़्यादा इधर कम है, आज हिम्मत फरमाएं। आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद उसके बाद आपका दिल कर पड़े। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि जब मिंबर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर फरमाया करते उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा की सुन्नत है। तो जब आप अपनी नशिस्त से उठकर थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप हज़रात सहाबा की आदत को अपनाएंगे और सुन्नत हज़रात सहाबा की ज़िंदा करेंगे। अभी मेरे से पहले कारी राशिद सिराजी साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप अहबाब को अपने कलाम से महसूस फरमा रहे थे। मोहब्बत की बात चल रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शरीयत के अंदर हुक्म सादर फरमाया है, हदीस है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसका मफ़हूम है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब, कुल दुनिया से बढ़कर मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो। और उस वक़्त तक इंसान का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसे पूरी कायनात से बढ़कर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत न हो। और जब किसी से मोहब्बत हो जाया करती है तो जो वो मोहब्बत तकाजा करती है उसको पूरा करना फ़र्ज़ हुआ करता है। आज अगर किसी बुज़ुर्ग से, किसी अल्लाह के वली से हमें मोहब्बत हो जाए तो जो अपने बुज़ुर्ग के, अपने पीर के अहकामात वो हमें हुक्म फरमाते हैं उनको मानना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की बात को माना जाए। और एक तकाजा मोहब्बत का ये भी है कि महबूब जिस तरह हो उसी रंग में ख़ुद को ढाल लिया जाए। जो महबूब की पसंद हो उसे पसंद कर लिया जाए। जिससे महबूब ने नाराज़गी ज़ाहिर की हो उससे किनारा कशी कर ली जाए। तो हम सब इस बात के दावेदार हैं कि हमें मोहब्बत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके अतवार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम एक दावत के सिलसिले में मुनक्किद किया गया। आपको पता है कि आपके इस इलाके में और दीगर जगह पर मुख्तलिफ़ मकामात पर शहर भर में अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से तरबियती नशिस्तें, प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं और जिनका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को और अपनी नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को इस अक़ीदे से आगाह कर दिया जाए। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह इनेकाद पजीर है। और दावत किस चीज़ की है कि 10-11 मार्च को हमारा मरकज़ ख़ातमुन नबीयीन के अंदर 2 रोज़ा ख़त्म नबूवत कोर्स मुनक्किद हो रहा है। इसके अंदर इंशाअल्लाह जय्यद उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे। आखिर में इंशाअल्लाह इसकी तफसील अर्ज़ करूँगा। बात चली है मोहब्बत से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खतीजतुल कुबरा जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलियाँ हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने हज़रत ज़ैद को ख़रीद कर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दी। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं
اپنی زندگی میں غلام نہ رہوں، میں اپنی زندگی میں غلام نہ رہوں، کسی کے پاس ملازم نہ رہوں۔ جو ملازمتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنا کاروبار عطا کرے، اور ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا کاروبار عطا کر۔ کیوں؟ یہ ایک ترتیب ہے، ایک فطری عمل ہے کہ کوئی بھی شخص غلامی برداشت نہیں کرتا۔ حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر پیارے آقا کی خدمت میں پیارے آقا کے حوالے کیا گیا۔ ایک عرصہ گزرا، ایک عرصے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا زید فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کے ہاں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد، ان کے چچا اور دیگر گھر کے بڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بات کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا زید بن حارثہ آپ کے پاس ہے، آپ کا غلام ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں، آپ نے جتنے پیسوں کے عوض زید کو خریدا ہے ہم اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مہربانی فرمائیے کہ زید کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زید جانا چاہے تو بلا معاوضہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید کو بلایا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ زید یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، رہنا چاہتے ہو کہ جانا چاہتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ تڑپتا ہے کہ وہ ماں جس نے ایک عرصے سے تیری صورت نہیں دیکھی، اس نے اپنے دل و دماغ میں کتنے ارمان بنا رکھے ہیں، وہ تیری دید کو ترس رہی ہے، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی میں آنا چاہتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے کہتے ہیں کہ جو محبت، جو شفقت، جو الفت مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے ملی ہے، خدا کی قسم وہ آپ کے گھر سے بھی نہیں ملی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر حضرات صحابہ کی قطار چیک کر رہے ہیں، لائن میں صحابہ کھڑے ہیں، پیارے آقا منتخب کر رہے ہیں کہ تو نوجوان ہے، کڑیل ہے، کڑچل ہے، تیرے بازوں کے اندر طاقت ہے، تو جنگ کے لیے تیار ہے، تو آ جا۔ چیک کر رہے ہیں لائن، یوں چیک کرتے کرتے دیکھا کہ ایک 10 سال کا غالباً بچہ یوں اپنے پنجوں کو اوپر کیے، ایسے ایڑی کے بل کھڑا ہے، پنجوں کے بل کھڑا ہے، ایڑی کو اوپر کیے اور خود کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے دیکھا، سوچا کہ بچہ ہے، چلے میں اس کو منتخب کرتا ہوں کہ کل کو جنگ کے اندر کسی سپاہی کو تیر پکڑانے کے کام آ جائے گا، کسی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کسی کی خدمت کے کام آ جائے گا، کسی کی مرہم پٹی کے کام آ جائے گا۔ پیارے آقا نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی جنگ میں شریک ہوگا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک 8 سال کا بچہ اسی انداز میں اپنی ایڑی کو اٹھائے اپنے پنجے کے بل کھڑا ہے اور خود کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے کہا تو چھوٹا ہے، تیری عمر کم ہے، تو جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بڑا بھائی ہے، مجھ سے بڑا ہے 2 سال، آپ نے اس کو تو منتخب کر لیا، مجھے منتخب نہیں کیا۔ کہا وہ تیرے سے بڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ میری اور میرے بھائی کی کشتی کروا لیں، میرے اور میرے بھائی کی کشتی کروا لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلوانوں کی ایک کہاوت ہوتی ہے کہ جب کشتی سے پہلے آپس میں یا گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں، تو وہ ایک 10 سال کا لڑکا ہے، ایک 8 سال کا لڑکا ہے، بھائی ہیں، جب کشتی کرنے لگے وہ چھوٹا اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھئی تو منتخب ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے تو آ جا، تجھے تو اب انکار نہیں ہوگا، تو جان بوجھ کے گر جانا، میرا کام بن جائے گا۔ دونوں میدان میں آ گئے، میدان میں آئے تو اسی ترتیب پر چھوٹا بھائی گر گیا، وہ بھی منتخب ہو گیا۔
जंग बदर के मैदान में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े जय्यद सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैं बदर के मैदान में खड़ा हूँ, मेरी एक तरफ 8 साल का बच्चा है, एक तरफ 10 साल का बच्चा है। मेरे जहन में आया कि मेरे साथ कोई नौजवान होते, कोई फ़ौजी होते, जंग में जा रहा हूँ, एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा। अभी कहते ये बात जहन में आई थी कि इधर से 8 साल के बच्चे ने जनाब मेरी पोशाक, मेरी कमीज़ खींची और कहा कि चचा ज़रा बता अबू जहल कहाँ है। अभी उसकी तरफ मुखातिब नहीं हुआ कि दूसरे ने पूछा कि चचा मुझे बता अबू जहल कहाँ है। कहा क्या करोगे? माज और मुअव्वज़ ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करता है। हमारी माँ ने हमें ये हुक्म सादिर फरमाया है कि माज और मुअव्वज़ आगे तुम्हारे भाई जंग में जा चुके हैं, मैं तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर तुमने गुस्ताख रसूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास करने वाले को जहन्नुम वासिल न किया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मैंने यूं उंगली का इशारा ही किया कि ये दोनों शहबाज अपनी मंजिल की तरफ परवास कर गए। मक्का फतह हुआ, सहाबा मक्का में दाखिल हो रहे हैं, अशार पढ़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं कि आज हम पर मजालिम करने वाले कुफ्फार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उनकी छोटी छोटी बोटियां कर दी जाएंगी। सहाबा नारे लगा रहे हैं, अशार पढ़े जा रहे हैं, जोश और जज्बे के साथ मक्का को फतह करके मक्का के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है। और प्यारे आका फरमाते हैं नहीं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज माफ करने का दिन है। आज सुमैया के 2 टुकड़े करने वालों को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा। आज मेरे चचा सैयद शुहदा हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाले हिंदा को नहीं पूछा जाएगा। आज बिलाल पर जुल्म करने वालों को नहीं पूछा जाएगा, आज सबको माफ कर दिया जाएगा। एक तरफ यह आलम है, प्यारे आका तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, वो अब्दुल्ला बिन अख्तल आपका गुस्ताख जो नाउज़ बिल्लाह शोबदाबाजी में आपकी नकलें उतारा करता था, या रसूल अल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अख्तल अगर बैतुल्ला के खिलाफ से लिपट जाए, बैतुल्ला की दीवारों से लिपट जाए, बैतुल्ला के अंदर दाखिल हो जाए तो उसे वहीं पर कत्ल कर दो। एक तरफ माफी दी जा रही है और उम्मत को यह सबक दिया जा रहा है कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है उसका इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बातें आज से 1400 साल पहले की हैं। हमें मोहब्बत का मयार हजरात सहाबा से मिलता है, जो मोहब्बत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ हजरात सहाबा करके गए हैं। आज खुदा की कसम कोई 10 बार क्या 100 बार भी पैदा हो जाए उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता। ये 1400 साल पहले की बात है। आइए, सन 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत है। लाहौर के माल रोड पर लकीर खींच दी गई है कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करेगा उसे शहीद कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। जो इस तहरीक का हिस्सा बनेगा उसे पाबंदे सलासिल किया जाएगा। अभी कारी साहब सैयद अमीन गिलानी रहमहुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ रहे थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सन 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान जब मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे शेखुपुरा जेल भेजा गया कि एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने जेल में आई। माँ आई और खाने के लिए कुछ बना कर लाई कि मेरा बेटा जेल में है, न जाने किस हाल में होगा। माँ आई मिलने। जब इतने अरसे के बाद मैंने अपनी माँ को देखा और माँ ने मुझे देखा तो हम दोनों के जज्बात काबू में न रह सके, हम एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। जब जेलर ने यह मंजर देखा, सुपरिटेंडेंट जेल जो था उसने ये मंजर देखा तो उसने एक वर्का मेरी माँ की तरफ यूं बढ़ाया और कहा कि अपने बेटे अमीन गिलानी को कहो कि इस पर दस्तखत कर दें।
کہ آئندہ کے بعد ختم نبوت کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا، ختم نبوت پر نظم ترانے نہیں پڑے گا، مسلمانوں کے اندر شعور بیدار نہیں کرے گا۔ سید امین گلازی لکھتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ماں کی محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ ماں ہے، کتنی محبت کرتی ہے ماں۔ بچہ 10 مرتبہ ماں کو گالی دے، 100 مرتبہ برا بھلا کہے، لیکن سب سے زیادہ فکر اس کے کھانے پینے کی ماں کو ہوتی ہے، کوئی اور فکر کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ وہ دوست جو مرنے جینے کی قسمیں کھاتے ہیں ساتھ، خدا کی قسم اسے بھی تمہارے پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، اتنی تمہاری بھوک کی، تمہاری تکلیف کی فکر ماں کو ہوتی ہے۔ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں وہ خود تمہیں گیلی جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ پہ لے جاتی ہے اور پوری رات سردی میں اس گیلی جگہ پر لیٹتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سید امین گلازی پریشان ہیں کہ کہیں ماں کی محبت پیارے آقا کی محبت پر غالب نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو جواب دیا کہ ارے یہ تو ایک ہے، خدا کی قسم حضور کی ختم نبوت کے لیے سینکڑوں بیٹے ہوتے، ان کی عزت و ناموس پر ختم نبوت پر قربان کر دیتی اور پرواہ نہ کرتی۔ اے امی ان کا کرم ہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے تو کتنے ہی خریدار آئے۔ میرے دوستو، ان واقعات کو سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج قادیانیت میرے اور آپ کے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر رہی ہے۔ آج کے قادیانیت اپنے کفری عقائد سے میرے اور آپ کے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، اللہ رب العزت ہوں گے، تو کیا میرے سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کیا تم نے اس محبت کا حق ادا کیا جس کے تم دعوے دار تھے؟ بات محبت سے چلی تھی، کیا اس محبت کا میں نے حق ادا کیا؟ آج اسی فکر کے لیے، اسی بات کو یاد کرنے اور کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ سن 1974 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ آج میرے لیے وقت دینا مشکل ہے، آج میرے لیے اس محاذ پر کام کرنا مشکل ہے۔ آج دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خدا کی قسم، موت قبول کرنا بہت آگے کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، آخری مرحلہ ہے۔ آج میرے پاس وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سن 74 کی تحریک ہے، مولانا تاج محمود فیصل آباد کی کچہری مسجد میں بیان فرما رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے اندر شامل ہوئیے، میدان عمل میں نکلیے، کہ ایک عورت مسجد کی گیلری سے اپنا نومولود 8-9 ماہ کا بچہ مولانا تاج محمود کی جھولی میں ڈال دیتی۔ ایک وہ دور تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جن آنکھوں نے پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پیارے آقا کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنا تن من دھن پیارے آقا پر قربان کر دیا۔ ایک اس دور کی بات ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر عورت آئی، اسی طرح اپنا بچہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سارے گھر کے مرد اللہ کی راہ کے اندر دین اسلام کی بقا اور تحفظ میں شہید ہو گئے، یا رسول اللہ صرف یہی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری طبیعت ٹھیک ہے، ہم جنگ کے اندر بچہ سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو اسے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی فوجی جب فوج کے اندر ڈھال بانٹے نا، ڈھال تقسیم کریں، تو کسی فوجی کی بازو سے میرا بچہ باندھ دیجئے گا کہ جب تیر آئے تو وہ بازو آگے کرے تو وہ تیر میرے بچے کو لگے، بچہ شہید ہو جائے، اس فوجی کی جان بچ جائے۔ کیا جذبہ ہے؟ آج مائیں گھر سے نکلنے نہیں دیتی،
آج گھر والے اگر 11 بجے سے 10 بجے سے لیٹ ہو تو 10 سوال کرتے ہیں کہاں گئے تھے. فکر اپنی جگہ، لیکن خدا کی قسم ہمیں اپنے گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ ایمان بنانا پڑے گا. اگر نہیں بنائیں گے تو آنے والی نسلوں کی تربیت خطرے میں ہے. تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں وہ بچہ پھینکا اور وہ عورت نے کہا وہی جملہ کہ میرے پاس صرف یہی ہے. ماں کی خواہش ہوتی ہے بچہ بڑے ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری خدمت کرے گا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. کس ماں کی خواہش نہیں ہوتی؟ اور بیٹا ہو، کتنی امیدیں توقعات ہوتی ہیں اولاد سے. اس کو نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا. وہ بچہ اپنا جھولی میں ڈال کے جا رہی ہے کہ میرے پاس یہی ہے. چشم فلک بھی منظر دیکھ رہا ہے، اس مسجد میں تشریف فرما لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. مولانا تاج محمود تڑپ اٹھے کہ اگر ایسا وقت یا موقع آیا تو سب سے پہلے گولی میرا سینہ کھائے گا، اس کے بعد میرا یہ بیٹا کھائے گا، پھر یہ بیٹا کھائے گا، پھر یہ بیٹا کھائے گا، پھر ختم نبوت پر ایک ایک جانثار مجاہد محافظ قربان ہوگا، پھر اگر ضرورت پڑی تو تیرا بیٹا استعمال کیا جائے گا. آج کیا ہمارا ایمان اس سطح پر ہے؟ میری بات ختم، صرف نتیجہ نکال کے دینا ہے. کیا آج محبت رسول میرے اور آپ سے تقاضا نہیں کرتی کہ جو قانون میرے اور آپ کے اسلاف قربانیاں دے کر بنا گئے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ علیہ، میں کس کس کا نام لوں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سن 53 کی تحریک کے بعد گھر آئے تو بیٹے نے کہا کہ حال احوال کا آپس میں تذکرہ ہوا کہ پیچھے سے کیسے حالات رہے، کیا ترتیب رہی گھر کے نظام کی، معاملات کی، کیا ہوا. کہا ابا جان ویسے تو اللہ کا شکر رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ جیل میں تھے، پیچھے سے گھر کے اوپر پولیس کا چھاپا پڑا اور انہوں نے گھر آ کر، گھر میں داخل ہو کر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا، ان کو گالیاں نکالی گئیں، فکرے کسے گئے. یہ معاملہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، یہ ابھی تک میرے دل و دماغ میں پیوست ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے کہ اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے تمہارے گھر کی عورتوں کے گلے میں رسی ڈال کر ان کی گلیوں میں بھی گھسیٹا جاتا تو میں عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت سمجھتا کہ میں نے حضور کی ختم نبوت کے کام کا کچھ حق ادا کیا. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس گل کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، انجان نہ جانے کتنے ہیں. آج تقاضا کرتی ہے محبت رسول، آج یہ دعوت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس محاذ پر کام کریں. آپ جس ترتیب پہ ہیں اسی ترتیب پر رہیں، آپ کا جس سے تعلق ہے رہیں. ہم نہیں چھیڑتے آپ کو، لیکن یار حضور کی ذات تو ایک ہی ہے نا، حضور سے محبت تو سب کو ہے نا. تو کیا وہ محبت تقاضا نہیں کرتی کہ اس محاذ پر کام کیا جائے؟ دو باتیں. آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، آج آپ کو بلانے کا مقصد صرف بات بتانا نہیں تھا. ہمیشہ پروگرام کے آخر میں تشکیل ہونی چاہیے. آج ہم آپ کی تشکیل کرنے آئے ہیں. آپ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس علاقے کے جو افراد بیٹھے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ جب بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے کوئی بھی کام ہو ہم انشاءاللہ اس میں اپنی محنت سر انجام دیں گے انشاءاللہ. اگر ابھی آپ کو کوئی حکم دے دیا جائے، کوئی ترتیب دے دی جائے تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. میرے سے وعدہ نہیں کرنا، شعیب صاحب، شکور صاحب، وہاب صاحب سے آپ نے وعدہ نہیں کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا ہے. آج کسی کے پیسے وقت پر نہ لوٹاؤ تو 10 باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تیرا میرا وعدہ تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ ہوتے ہیں نا جی. بندہ نظریں چراتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، میں دوسری گلی سے گزر جاؤں، میرے پاس بندوبست نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یار جو وعدہ رب سے کرنا ہے اگر اس میں کمزوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ سامنا کر پائیں گے قیامت کے دن. تشکیل یہ ہے کہ آپ احباب کو دعوت دی گئی،
کہ 10-11 مارچ کو یہ کورس ہو رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جس کے اندر بہت بڑے محقق، تاریخ دان، مصنف، بے شمار کتابوں کے مصنف، کہ جن کی ایک کتاب قادیانیوں کے سامنے صرف اس کا نام لے دو تو قادیانی بھاگ جائے گا، ثبوت حاضر ہے، پروفیسر متین خالد، کہ جنہوں نے پوری زندگی پیارے آقا کے ختم نبوت کے نام کر دی، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا عزیز الرحمان ثانی، پیر سید عبد الوحید شاہ صاحب، مولانا توصیف احمد صاحب اور دیگر حضرات تشریف لائیں گے، مولانا نور محمد ہزاروی صاحب۔ آپ احباب سے کیا توقع رکھی جائے کہ آپ اس کورس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، دوستوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ بعد نماز مغرب یہ کورس شروع ہوگا 10 اور 11 مارچ۔ اس کے بعد آپ دوستوں تک دعوت پہنچے نہ پہنچے، اشتہار دیکھیں نہ دیکھیں، یہ تاریخ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اپنی زبان سے 10 بندوں کو دعوت دیں گے، تیار کریں گے، تو انشاءاللہ سوتے وقت بھی آپ کو 10-11 مارچ یاد رہے گی۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ کورس شروع ہوگا جمعے والے دن، اور رات کو 9-9:30 بجے تک انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوگا، اور دونوں دن آپ احباب کے کھانے کا اہتمام ہوگا، اس لیے کہ آپ کھانے کے چکر میں لیٹ نہ ہوں۔ مغرب کے وقت مغرب کی نماز وہاں ادا کریں، نماز پڑھنے کے بعد کورس سنیں، کھانا کھائیں اور آپ کو چھٹی۔ اور دوسری خوشخبری کہ دوسرے دن 11 مارچ کو ہفتے والے دن کورس میں جو باتیں بتائی جائیں گی، جو بیانات ہوں گے، ان بیانات کے اندر سے آخری وقت میں پھر سوالات ہوں گے، اور جو سوال کا صحیح جواب دے گا اسے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا، سوٹ، لیڈیز سوٹ، چادر، پرفیوم، یا جو بھی ترتیب ہوئی۔ تو کیا خیال ہے، آپ اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ اب آپ جو اس علاقے کے افراد بیٹھے ہیں، ان میں سے کون سے 4 بندے ایسے تیار ہیں کہ جو اس علاقے کے اندر محنت کریں گے؟ یہ جو افراد بیٹھے ہیں کہ ہم آپس میں رہیں گے رابطے میں اور اس کورس کی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ جب آپ 4 افراد کا ہاتھ کھڑے کر دیں گے پھر آپ کو خوشخبری سناؤں گا، پہلے نہیں سناؤں گا۔ وہ ہارون الرشید تھا نا، ایک دن 1 2 3 4 شعیب صاحب اپنے نام لکھو، آپ شعیب صاحب ان کے نام لکھیں۔ مبشر صاحب، بلال صاحب آپ کا نام، آلیان آپ کا نام، بلال آپ کا نام، امیر حمزہ، بلال، آلیان، امیر حمزہ اور مبشر صاحب، یہ 4 ساتھی، یہ 5 ساتھی۔ آپ اب ذرا دھیان سے بات سنیں، آپ نے ایک چیز طے کر لینی ہے کہ یار ہم نے نا روز کی بنیاد پر اپنے ان 4-5 دوستوں کو ملنا ہے، زیادہ کام نہیں آپ کے ذمہ لگانا، فارغ وقت میں آپس میں محلے میں، آپ ایک ہی گلی محلے کے ہیں، آپس میں رابطہ کریں کہ یار یہ 5 بندے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ہم ان کو مل کے نہ دعوت دیتے ہیں۔ کچھ افراد، کچھ دوست تو ہر بندے کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ زبردستی بھی کھینچ کے لے آتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ یار آج چلیے، آج پیٹ ٹور کے آئیے، آج چاہ پین چلیے، ہوتے ہیں نا ہر بندے کے دوست۔ تو ان تک دعوت پہنچائیں تاکہ کل قیامت کے دن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں ہاں بھی کیا لے کے آیا، تو آپ کہیں یا رسول اللہ ان 5 بندوں کا ایمان بچایا۔ اور اگر کسی ایک کا ایمان بچ گیا تو کیا ہم سب کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی۔ وہ ایک بات اکثر کیا کرتے تھے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، لوگ آئیں گے، پیارے آقا کے ہاتھ سے جام لیں گے، پئیں گے، چلے جائیں گے۔ کچھ کو کہیں گے کہ آپ خود لے لیں، کچھ کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے حوالے کریں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ آج MNA MP کھڑے ہو کر میرا یا آپ کا استقبال کرے، 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ نہیں میں پرد کول گیا جنہوں نے کھلو کے میں سلام کیتا ہے۔ مسجد یہ تو دور کی بات، مسجد اپنا علاقے کا کوئی کونسلر معزز ہو اس کے پاس کام کے لیے جائیں اور آپ اس کو اپنے سے بہت اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہوں، وہ آپ کو کھڑے ہو کے ملے، آپ کے دل میں کتنی راحت آتی ہے۔ اور اگر پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کریں،
اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، ماتھا چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری تو نے پوری زندگی میری ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دی، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں پر مقام ناز میں آ جاؤں گا، محبت میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بندہ کسی کے طرح لاڈ کرتا ہے نا، لاڈ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فرمایا کرتے تھے میں مقام ناز میں آ جاؤں گا اور کہوں گا نانا جان میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ ختم نبوت کے ایک ایک رضاکار کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کام کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کریں گے تو کل انشاءاللہ تعالی العزیز جب جناب سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں، عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اور دیگر اکابرین ختم نبوت کی قیادت میں مجاہدین ختم نبوت کا قافلہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس میں اور آپ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ذمہ دار ہم نے نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کی جائے نا، جسے سمجھدار سمجھا جائے، اس کے ذمے کوئی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ ہر ایرے غیر نت و خیرے کے ذمہ داری نہیں لگائی جاتی، آپ ذمہ دار ہیں اور آپ پر ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کام کریں گے انشاءاللہ۔ کس تاریخ کو کورس ہے جی؟ بروز جمعہ اور ہفتہ مغرب کے بعد شروع ہوگا، اور ترتیب انشاءاللہ آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس گفتگو کے اندر کوئی غلطی گستاخی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ گزارش کروں گا مولانا صوفی محمد رمضان صاحب سے کہ وہ آج کے اس اجلاس کے اختتامی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ پاک تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یا اللہ پاک ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ یا اللہ پاک جو گفتگو ہوئی، جو بیان ہوا، اسے اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرما، حج کی ساعتیں بار بار نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی خاطر یا اللہ اپنی زندگیاں، اپنی جان، اپنی مال ان پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچے مسلمان بنا، اپنے محبوب سے ہماری محبت کو پختگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہے، جب اس دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ جائے۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، نیکوکاروں لوگوں میں ہمارا شمار فرمانا، نیکوکاروں لوگوں میں اٹھانا، نیکوکاروں لوگوں میں حشر فرمانا۔ یا اللہ پاک یہ بچے دین کے مجاہد ہیں، انہیں اپنی تو رضا کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکوکاروں لوگوں میں ہمیں شمار فرما، نیکوکاروں لوگوں میں ہمارا حشر فرمانا، نیکوکاروں لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ منسلک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔